فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ احباب گرامی، ماہ محرم اور ہمارے خطبات آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک کے، ہمارے علاقے کے حالات ہیں، اس کی مناسبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ، بالخصوص خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، ان میں سے 3 کا تذکرہ وقت کی مناسبت سے ہو چکا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترتیب ان کی حسب حالات۔ ماہ محرم آج اختتام پذیر ہوا، سو مناسب بات سمجھ آتی ہے کہ ان خلفائے اربعہ میں سے جو ایک نمایاں ترین شخصیت ہے، جن کا تذکرہ آپ کے پاس نہ ہو سکا، یقیناً وہ زمانہ نبوت اور زمانہ رسالت کے ایک اہم ترین جزو ہیں، کہ جب سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، تب سے وہ اس دعوت کو قبول کرنے والے اور آخر تک آسانی والے لمحات، مشکل ترین حالات، ہر حالت کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے والے جو ایک عظیم شخص نظر آتے ہیں، ان کا نام نامی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سب واقف ہیں، ان کے مناقب بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان کے دل کے اندر ان کی محبت اور احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا بھی کسی کی اچھائی کو یاد کر کے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، کیونکہ ان کا ایمان اس انداز کا ہے کہ لمحہ بلمحہ، تو ان کے متعلق اتنی ساری باتیں ہیں کہ ایک خطبے کے اندر بیان نہیں ہو سکتی، ان کے مناقب اتنے وسیع ہیں۔ اور چونکہ وہ صحابہ کرام میں سے ایک عظیم ترین شخصیت ہیں، اور ان عظیم لوگوں کا تذکرہ، بالخصوص جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور شان بیان کرنا، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کا باعث ہے۔ اور بھی شاعر کہتا ہے نا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ وہ اپنے مد مقابل حریف سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ میرے آباء و اجداد ہیں، جب کہیں اکٹھ ہو، ہمارا مقابلہ ہو، تو ان جیسے لا کے تو دکھا۔ تو ہم بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آباء ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، کوئی ان جیسے لا کے نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ اسلام کے بنیادی جو پہرے دار ہیں ان میں سے ہیں، کہ جب کسی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا جو ہے اسوہ یا ان کے حالات کو دیکھا جائے گا، تو موقع کے گواہ ان کے ماننے والے ہوں گے۔ لہذا جب ہم آپ کے ماننے والوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے نمایاں ترین مقام ان صحابہ کرام کو حاصل ہے، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا جاتا ہے۔ احادیث کے اندر تو آپ کے مناقب میں نے عرض کیا کہ کافی زیادہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید بھی اس ضمن میں خاموش نہیں ہے۔ اور یہ صاحب کا لفظ، صحابی کا لفظ آپ عام طور پہ سنتے ہیں، صاحب دوست، پاس بیٹھنے والا، ساتھ چلنے والے کو کہتے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام آپ پہ ایمان لائے، ساتھ دیا، اور انہوں نے ہر لمحے آپ کو بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، تو اس مناسبت سے آپ کے ماننے والوں کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ تو یہ
صاحب اور صحبت اور ساتھی کا لفظ یقیناً ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے کہ دیکھیں جی یہ آپ کے اصحاب ہیں. تو جہاں احادیث کے اندر اصحاب کا ذکر ملتا ہے، آئیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں. میرے خیال میں قرآن مجید نے اگر واحد ایک شخص کا نام لیا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہیں، جن کو اللہ کا قرآن بھی آپ کا ساتھی اور صاحب قرار دیتا ہے. تو آئیں سنیے، یہ سورت تو سورت توبہ ہے، اور سورت توبہ خالصتاً جہادی سورت ہے. موقع محل بڑا اہم ترین ہے. اللہ پاک اپنے نبی کے ماننے والوں کو تھوڑا سا ابھارنا چاہتے ہیں، اور جو تھوڑا دل کے اندر فرق رکھتے تھے ان کو بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں. ان کے یہ جو موقع محل بیان ہوا ہے نا، اس سے پہلے اور بعد میں یہ سارا جہادی عنوان ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی تمہارا باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا. کیا تم نے آخرت کے مد مقابل دنیا کو پسند کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آخرت کے مد مقابل یہ دنیا جو ہے یہ تو معمولی سا فائدہ ہے جسے تم مستقل فائدہ اور جس کی خاطر تم آخرت کی پرواہ نہیں کر رہے ہو. اب آگے اللہ پاک نے دھمکی کا انداز اختیار کیا ہے، سخت ترین انداز. فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے میرے نبی کے ساتھی بن کے جہاد کے لیے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وہ تمہیں سخت سزا دے گا. اور اگلی بات سنو، اللہ تمہیں تبدیل کر کے رکھ دے گا، تمہاری جگہ پہ اللہ اور لوگ لے آئے گا. ولا تضروا شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یہ بھی ایک دھمکی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کی بات کو نہیں سمجھو گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ نہ سمجھو کہ شاید ایسے ہونے والا نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ دوسرے انداز سے یہ بیان فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس موقع پہ میرے پیغمبر کے مددگار نہیں بنو گے، اس کی نصرت نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تو اپنے بندے کی مدد کر چکا ہے. بدر کے اندر نہیں دیکھا اللہ اپنے بندے کی سپورٹ کر چکا ہے. اور اس سے پہلے خاص طور پہ وہ دیکھو کہ جب ہجرت کی رات تھی اس لمحے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے پیارے پیغمبر کی تو اللہ اپنے بندے کی مدد کر چکا ہے. اذ اخرجہ الذین کافروا، جب آپ کو کافروں نے نکالا تھا، مکے سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا. ثانی اثنین، یہ صرف دو لوگ تھے، ان دو میں سے دوسرا کون تھا؟ پیغمبر تھا. اور وہ جو اس کے ساتھ والا تھے دوسرا بندہ کون تھا؟ وہ ابوبکر صدیق تھے. کیونکہ ان دو کا سفر ہے. ہجرت کی رات جو ایک خطرناک ترین رات ہے اور خطرناک سفر ہے، سارے کا سارا سفر. اس سفر میں اگر کوئی ساتھ نبھانے والا اور ساتھ چلنے والا اور پیارے پیغمبر کی پسند ہے تو ابوبکر صدیق کی شخصیت ہے. سواری سے لے کر کے چلنے کا سفر اور اس کے لیے تیاری، اور بعد میں کھانے پینے کا انتظام، پیچھے سے ملازم اور مدینے تک کا سفر، یہ سارا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اور ان کے ساتھ سے حاصل ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کو کافروں نے مکے سے نکالا تھا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو میں سے دوسرا تھا، صرف دو لوگ تھے. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار کے اندر موجود تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، جب پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا. اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا لفظ ہے اور صاحب کی جمع ہے اصحاب، اور اسی لفظ سے ہم یاد کرتے ہیں اصحاب پیغمبر، اصحاب رسول. تو پیغمبر اپنے ساتھی سے، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو میرے متعلق. کیونکہ موقع مال یہ تھا پیچھے سے دشمن چڑھ آیا تھا، غار کے اندر موجود تھے، یہ رات کا سفر کیا ہے، دن کے ٹائم پناہ لی ہے. اب وہ کافی تلاشی پیچھے سے کرتے کرتے آپ پہنچے غار کے اوپر، اور جناب بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول انتہائی خطرناک حالات ہیں، اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہم تو ان کو نظر آ جائیں گے. تو اس طرف ان کی توجہ نہیں ہو رہی. تو اس موقع پہ ابوبکر صدیق کو چونکہ آپ کی فکر بہت زیادہ تھی، یہ اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس،
تو آپ اس بات کے فکر مانتے کہ اگر دشمن یہاں ہمیں دیکھ لیتا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحزن ابو بکر، یہ غم لینے والی بات مت سوچو. اور غم کسی دوسری چیز کے متعلق ہوتا ہے، انسان کا جو اپنے متعلق ہوتا ہے نا، یہ خوف والی بات، خطرے والی بات، اس کو خوف کا لفظ بولا جاتا ہے. لا تخف، تو یہ ہے لا تحزن. حزن جو ہوتا ہے کسی دوسری کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول جناب ابو بکر کو تسلی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لا تحزن، غمگین مت ہو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، جمع کا صیغہ ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلتے ہیں، پیچھے سے دشمن چڑھ آیا ہے، وہ بھی آپ کو پکڑنے کی غرض سے. تو ساتھی کہتے ہیں اے موسیٰ جی اب تو مارے گئے، پکڑے جائیں گے، ہمیں تو ختم کر دے گا فرعون اور اس کے ساتھی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے یہ فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور اللہ نے راستہ نکالا، سمندر کے اندر سے راستے بنا دیے اور نکل گئے، پار چلے گئے، دشمن کو ڈبو دیا. لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری ایک فوج تھی، آپ کے ماننے والے تھے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، آپ یہ کہتے ہیں انما یا ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، کیونکہ بس دل کی بات ہوتی ہے نا. تو اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ معنا، ابو بکر میرے ساتھ بھی میرا اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی میرا اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد موجود ہے. تو یہ ایک بڑی تسلی کے الفاظ ہیں. میرا مقصد قرآن مجید کے اندر سے ایک شخصیت جس کے متعلق قرآن گواہ ہے کہ یہ پیارے پیغمبر کا ساتھی ہے، صاحب ہے اور آپ کا صحابی ہے، وہ ابو بکر صدیق کی شخصیت ہیں. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ہجرت کی رات اس سفر کے اندر آپ کا ساتھی کون تھا. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے. آپ نے جو لفظ بولے تھے، آپ نے یہ فرمایا تھا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا اس ذات کے متعلق کیا خیال ہے کہ جن دو کا ساتھی اللہ ہو اور اللہ کی مدد ان کو حاصل ہو، ایک تیسری جو ذات ہے اس کی مدد جن دو کو حاصل ہو ان کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ یعنی تیرا جو میرے اور اپنے متعلق کیا خیال ہو سکتا ہے؟ ما ظنک باثنین، ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ آپ پر کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہے، تو لہذا آج ہمارا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا. اور یقیناً نقصان نہیں ہوا، یہ تو حالات آپ کے سامنے. تو یہ تھا قرآن مجید کا موقع محل، جہاں بڑے ہی ایک مخصوص انداز سے، شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ آنے والے ٹائم میں کون لوگ کیا کچھ کہیں گے. تو اللہ پاک نے کس انداز سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. اسی طریقے سے پیارے پیغمبر کی زبان سے تو بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اس بات کی وضاحت کی اور اس موقع کے اوپر بھی آپ نے صحابی کا لفظ یہ اس کو لینا ہے کہ اللہ کے رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے جو مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، میرا محسن ہے، اپنے ساتھ دینے کے لحاظ سے، صاحب ہونے کے لحاظ سے، اس کی صحبت کے لحاظ سے اور اس کے مال کے لحاظ سے. یعنی ابو بکر نے جس قدر ساتھ دیا اور جتنا مال خرچ کیا، اللہ کے رسول زبان نبوت، زبان رسالت سے یہ نکل رہا ہے ان من امن الناس علیہ، کہ مجھ پر سب سے زیادہ جو احسان کرنے والا اور میرا محسن ہے ابو بکر، وہ ابو بکر ہے. یعنی یہ دیکھ لیں، یعنی ان کا ساتھ اور ان کا مال، حالانکہ مال اور لوگوں نے بھی بہت زیادہ خرچ کیا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مال تو مثالی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ دینے کے لحاظ سے اور مال خرچ کرنے کے لحاظ سے میرا سب سے بڑا محسن ابو بکر ہے.
اور اگلے الفاظ سنیے اور نوٹ کیجئے، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، یہ خلیل کا لفظ بڑا گہرا لفظ ہے، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی حبیب اللہ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ خلیل کا لفظ جو ہے نا یہ کمال کا لفظ ہے، اس کا مد مقابل کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس لفظ کا چناؤ کیا۔ اگر میں نے دنیا والوں میں سے اپنے اصحاب میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر اس لائق تھا کہ میں اس کو خلیل بناتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بنانے کا ارادہ کرتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اب ذرا مقام کا اندازہ کر لیجئے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ ایمان لانے سے لے کے دیکھیں، سب سے پہلے پیارے پیغمبر جب اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، آزاد لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کا ایمان مثالی ہے، کوئی اور ان کا مد مقابل نہیں ہے ایمان لانے میں۔ باقی جو بھی ایمان لائے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ، اور جو بعد میں ایمان لائے ہیں ان میں سے بہت زیادہ کا ایمان جو ہے وہ سبب بنا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا، وَلَٰكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن یہ میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں۔ یہ صحابی کا لفظ اور صاحب کا لفظ نوٹ کرتے جانا۔ لیکن آپ ابو بکر جو ہیں میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں، میرے صحابی ہیں۔ وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، وہ خلت والی بات، خلیلی والی بات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو، اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں آپ کہ میں محمد کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا ہے، لہٰذا اب میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بنا نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے بخاری مسلم کے الفاظ، وَلَٰكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمُوَدَّتُهُ، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اسلام کی محبت یہ موجود ہے، بس وہ خلیل والا نہیں میں بنا سکتا، اس کے علاوہ باقی ساری محبتیں ابو بکر کے لیے ہیں۔ لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ اب ذرا اسلام بڑا وسیع ہو گیا ہے، یہ مسجد کی طرف جو دروازے لوگوں کے کھلتے ہیں سب دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی اور دروازے کے، وہ کھلا رہنے دو۔ کیا مطلب ہے؟ کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ ابو بکر مسلمانوں کا، اسلام کا، پیغمبر کا محسن ہے، ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ یہ ابو بکر آنے والے وقت میں پیغمبر کا جانشین بننے والے ہے، اور یقیناً بنے، اللہ نے بنایا، اس لیے ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بننے والے ہیں، ہر وقت ان کا آنا جانا مسجد کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے، ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ تو یقیناً جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کا مقام اور ان کے مناقب یہ احادیث سے بالکل واضح ہیں۔ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، آپ ایک وقت کے اہم ترین شخص ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کمال کے الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب ہیں اور کس انداز سے ان کو اعزاز بخش رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں جی بیان کرنے والی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی، ان ابا بکر داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر میرے ابو جی وہ گھر میں آتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فقال انت عتیق اللہ من النار، پیارے پیغمبر بشارت دیتے ہیں، ایک گارنٹی دیتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زبان نبوت ہے، انت عتیق اللہ من النار، جا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاد شدہ ہے جہنم سے، آگ سے، آگ تجھے چھو نہیں سکتی اور تو کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی گارنٹی ہے ایک انسان کے جنتی ہونے کی۔ فَيَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَأْتِيكَ، اس دن سے پھر آپ کا لقب عتیق پڑ گیا کہ آپ تو جہنم سے آزاد شخص ہیں۔ یہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے پیارے پیغمبر نے بات رکھی ہے۔ آج کسی کو شک ہو تو وہ اپنے ایمان کا علاج کرے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کے ایمان کے اندر کوئی وہ اصلیت والی بات نہیں ہے، ورنہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں، ایک عورت آتی ہے، وہ آ کے اللہ کے رسول سے کوئی بات چیت کرتی ہے، کوئی مسئلہ دریافت کرتی ہے، اور آپ اس کو یہ فرماتے ہیں کہ بی بی تم دوبارہ آنا۔ ہوتی ہے ایسی بات کبھی کہ اب تم چلی جاؤ، دوبارہ آنا۔ وہ کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتلائیے، اگر میں آؤں اور آپ تشریف فرما نہ ہوں، میں آپ کو پا نہ سکوں،
اور حدیث کے اندر راوی بیان کرتا ہے کانہا ترید الموت، اس کا یہ اشارہ تھا کہ موت ایک حقیقت ہے، آنے والی چیز ہے، گویا آپ دنیا سے جا چکے ہیں، تو پھر میں کیا کروں، کوئی وقفہ ہوگا تھوڑا. قال فإن لم تجدنی فاتی ابا بکر، آپ فرماتے ہیں اگر تو مجھے نہ پائے، میں اس دنیا کے اندر موجود نہ ہوں، تو ابو بکر کے پاس آ جانا. کیا مطلب ہے؟ سمجھدار تو سمجھتے ہیں، عقل کام کرتی ہو تو بات یقینی ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آنا. اسی طریقے سے یہ تو یقینی باتیں ہیں. صحیح مسلم کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، چونکہ جب آپ آخری بیماری کے اندر بیمار ہوتے ہیں تو آپ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر حجرے کے اندر موجود تھے. تو آپ فرماتے ہیں، بیان فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اور اپنی اس بیماری کے اندر جس کے اندر آپ آخر میں مبتلا تھے، کہ میرے لیے ابو بکر کو، اپنے ابو کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ. ہوتا ہے نا ایک بندہ جب کمزوری بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، تمنا آتی ہے دل میں. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ یہاں گھر میں اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، حتیٰ اکتب کتابا، حتیٰ کہ میں کچھ تحریر لکھ دوں. فإنی اخاف ان یتمنی متمن، مجھے ڈر ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے، کوئی خواہش کرنے والا کل کو خواہش کرے، اور کہنے والا کہے کہ آنا میں. ہوتا ہے نا اپنے آپ کو، کئی بڑے ہوتے ہیں لوگ چوڑے خان، اپنے آپ کو پیش کر دو جی میں اس لائق ہوں، مجھے یہ عہدہ دو، میں یہ نظام سنبھالوں گا. تو پیارے پیغمبر کتنے جامع اور قیمتی الفاظ سے بیان فرما رہے ہیں کہ کل آنے والے میں کوئی یہ کہے کہ میں آنا، اور آپ فرماتے ہیں بلا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی انکار کرے گا، مومن بھی انکار کریں گے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے. یعنی واحد ابو بکر کی شخصیت ایسی ہے جس کے اوپر یہ اتفاق ہوگا، اور یقیناً ہوا. یہ تو بعد کے حالات نے بتایا نا. اس لیے پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو پیش کرے اور اللہ اس کو قبول کریں یا ایمان والے قبول کریں. اور یقیناً ایسے ہی ہوا، اللہ کو بھی ایسے منظور ہوا، ایمان والوں نے بھی قبول کر لیا. کس کو؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو. اور اس طریق سے ایک موقع پہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ما لأحد عندنا یدن، ہمارے اوپر جس کسی کا بھی کوئی احسان تھا، کوئی اس نے ہمارے اوپر خاص جو ہے نا وہ محبت کی، الا وقد کافیناہ، ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا، ہم نے اس کا بدلہ دے دیا. ما خلا ابا بکر، ہاں ایک ابو بکر کی شخصیت ہے، اس کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا، اس کے تو ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں. یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ہی ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن دے گا اور چکائے گا. یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جس کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا. اور آپ فرماتے ہیں وما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے کسی اور کے مال نے مجھے نہیں فائدہ دیا. میں نے عرض کیا کہ شروع سے لے کر کے جب آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تب سے لے کر کے آخر تک اگر ساتھ نبھانے والے اور اس انداز کی محبت کرنے والے ہیں کہ کوئی اور معاملہ ذہن میں نہیں ہے، تو یہ شخصیت صرف ایک ہی نظر آتی ہے جن کا نام ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نا مہم پہ بھیجا، اللہ نے کامیابی دی. کہتے واپس آیا نا میرے دل میں بڑی بات کہ آج تو میں اپنے آپ کو پیش کروں، اللہ کے رسول کی محبت مجھے حاصل ہو جائے تو کام بن جائے گا. بس جذبات تھے صحابہ کرام کے. تو آ کے نا سوال یہ کیا ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا پسندیدہ کون ہے؟ قال عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے سب سے زیادہ پیاری. اب دیکھیں نا کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں. یعنی جس گھرانے پہ پیارے پیغمبر یوں گویا کہ قربان ہونے والی بات ہے، اور اس گھرانے سے ہر موقع پہ آپ کو فائدہ ملا ہے، اسی گھرانے کے ساتھ ہی ساری نفرتیں اور دشمنیاں شروع کر رکھی ہیں. ماں جی عائشہ کے ساتھ نفرت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نفرت ہے، اور جگہ بجگہ بس اس طرح کی فضول باتیں. بھائی اس طریقے سے ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا. لہٰذا ضروری ہے کہ ان کمال کے ایمان رکھنے والے شخصیات کو آئیڈیل بنایا جائے.
وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ آخر یہ بھی تو انسان تھے، ان کی بھی ضروریات تھی، ان کو پیارے پیغمبر کے علاوہ کوئی بات سوچتی ہی نہیں تھی، انتہائی خطرات کے باوجود۔ دیکھیں نا، جب سٹارٹ میں صحابہ کرام جو ایمان لانے والے تھے، لوگوں نے کتنا ان کو ستایا، ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا رہا ہے، لیکن نہیں، بھرپور ساتھ دیا ہے۔ تو کہتے کہ میں نے یہ پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا، قلت من الرجال، کہا ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے، کوئی اعتراض، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ قال ابوہا، اس میں کیا شک ہے؟ فرمایا عائشہ کے ابو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ پیغمبر کی محبت دیکھ لو کہ اپنی امت میں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہے۔ تو آج اگر ہم ایسی کوئی بات سوچیں تو پھر ہمارا کیا علاج ہونا چاہیے؟ یا پھر اس طریقے سے ہم حقیقی مسلمان ثابت ہو پائیں گے؟ بہت مشکل بات ہے۔ اور اس طریقے سے جناب محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ حالات ہوتے ہیں جس طریقے سے یہ یہودی لابی اور منافقت اور اس طرح کی باتیں، تو کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے ایک دفعہ سوال کر لیا، پوچھ لیا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے اچھا ہے؟ ای الناس خیر، سب سے بہترین شخص کون ہے؟ قال ابو بکر، جناب علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو بکر لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ اور بہترین شخصیت ہیں۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر کون؟ قال عمر، میں نے پوچھا بھی ان کے بعد، ابو بکر کے بعد چلو وہ تو ہو گئے افضل ترین انسان، پھر کہتے پھر عمر ہے۔ کہتے تیسرے نمبر پہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ کہیں عثمان کا نام نہ لے دیں، میں نے کہا ابو جی ثم انت، پھر تو آپ ہیں نا سارے لوگوں میں سے بہترین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ بڑے عظیم، بڑے فہم و فراست کے مالک تھے، اور پھر ویسے بھی صحابہ کرام کوئی بھی اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرنے والا نہیں تھا کہ بس وہ اپنے آپ کو ہی پیش کرے اور باقی صحابہ کو پیچھے کر دے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے تو بڑے کمال کے الفاظ آگے سے جاری فرمایا، قال ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا کیا پوچھتے ہو، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں تو ایک عام انسان ہوں۔ یہ بھی ان کی عاجزی اور انکساری کی بات ہے۔ باقی اب جانتے ہیں خلفائے راشدین میں سے چوتھا نمبر جناب علی رضی اللہ عنہ کا ہے، اس میں کیا شک ہے؟ تو اس ضمن میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابن عمر عبداللہ بن عمر بڑے کمال کے محدث ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں، وہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ باتیں کیا کرتے تھے، کیا لا نعدل بابی بکر احدا، ہم ابو بکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ پیارے پیغمبر کے دور کی بات ہے، جہاں کہیں تذکرہ ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ ابو بکر کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اگر بالفرض یہ بات غلط تھی، صحابہ کرام کا موقف یہ ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیتے، وضاحت فرما دیتے بھی تیرے ساتھی اس طرح کا غلط ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ثم عمر ثم عثمان، پھر ہم کہتے تھے کہ سب میں سے بہترین عمر ہیں ابو بکر کے بعد، ان کے بعد عثمان ہیں رضی اللہ عنہم، ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، کسی کی کوئی فضیلت بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے دور کی باتیں ہیں جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک روایت موجود ہے، کننا نقول و رسول اللہ حی، ہم یہ کہا کرتے تھے اور اللہ کے رسول زندہ تھے، دنیا کے اندر موجود تھے، افضل امت النبی بعدہ ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر افضل ترین انسان جو ہے آپ کے بعد ابو بکر ہے، ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہ، پھر عمر پھر عثمان، یعنی بالترتیب یہ اصحاب ثلاثہ ہیں، ان کا تذکرہ اس انداز سے آپ سے ان کی زندگی کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس شخصیت کا ذکر ہونے والا ہے وہ ہیں ابو بکر۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ جناب ابو بکر سے ارشاد فرمایا، قال علی ابی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار کے اندر بھی میرا ساتھی تھا، جس کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے، و صاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر کے اوپر بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔
ذرا سوچیں، ایمان والے سوچیں، اس دنیا کے اندر ابو بکر کے بارے میں کوئی ذہن میں خلش رکھنے والے سوچیں کہ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کے اوپر جہاں اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے اس وقت ابو بکر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہاں، ابو بکر سے محبتیں کرنے والے یقیناً وہاں سے پانی پئیں گے اور اللہ کے رسول ان کو پلائیں گے، اور جو ابو بکر سے نفرت کرنے والا ہے، دل میں بغض رکھنے والا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں وہ وہاں سے پانی نہیں پی سکے گا، کیونکہ وہ تو ابو بکر کے پاس جا سکتا ہی نہیں، وہ تو ابو بکر کو اسلام کا، پیارے پیغمبر کا دشمن سمجھتا ہے، تو لہذا پانی کیسے پیے گا؟ اور جس کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، نہ وہ اتنے لمبے چوڑے دن کے اندر اس کی بچت ہی ہو سکتی ہے، وہ اتنا لمبا ٹائم گزار سکتا ہی نہیں۔ یہ یقیناً بہت بڑی گارنٹی ہے پیارے پیغمبر کی زبانی کہ ابو بکر تو غار کے اندر بھی میرا ساتھی ہے، میرا صحابی ہے، اور حوض کے اوپر بھی میرا صحابی ہے، میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ تو کھڑا ہوگا، اور جہاں میں اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا اپنے ماننے والوں کو وہاں ابو بکر تو بھی پانی پلائے گا۔ ہاں، اگر ہم حوض کوثر سے پانی لینا چاہتے ہیں، پینا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو درستگی کی طرف لے کے چلیں۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں صدقے کا حکم دیا نا، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس اتفاق سے بڑا مال تھا، میں نے کہا آج تو نا میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں گا، ہمیشہ ہی صحابہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں میں گھر میں گیا، آدھا مال ایک سائڈ پہ کر دیا، آدھا مال لا کے پیارے پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا۔ پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے جی مال کے 2 حصے کر دیے ہیں، آدھا لے کے آ گیا ہوں، بہت بڑی قربانی ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، آدھا مال لے کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے ہیں، ترغیب بہت زیادہ تھی، گھر کے اندر جو کچھ تھا لا کے پیش کر دیا۔ پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ کہتے جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے کے حاضر کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر کا سارا مال پیارے پیغمبر کے فرمان کے اوپر قربان کر دیا، لا کے حاضر کر دیا۔ کوئی مثال ہے؟ مثال نہیں مل سکتی، کوئی ایسے کر سکتا ہی نہیں۔ یہ ابو بکر کا ایمان ہے، اور یہ تو وہ ایمان والی شخصیت ہے۔ کہاں کس کس انداز سے گواہیاں موجود ہیں۔ جنگ بدر ہوئی ہے نا، دشمن کا، اسلام کا، یہ کافروں کا، مسلمانوں کا بڑا سخت مقابلہ ہوا ہے۔ بعد میں کچھ لوگ قیدی بنے، کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو آپ کا بیٹا بھی دشمن کا ساتھی بن کے وہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو بعد میں کہتا ہے کہ ابو جی جب لڑائی ہو رہی تھی نا تو آپ نا 2-3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرے ابو ہیں، میں اپنے ابو کو تو قتل نہیں کر سکتا، تو باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کہ باپ کے ہاں بیٹے کی محبت کتنی زیادہ ہوتی ہے، باپ آگے سے کیا کہتا ہے، یہ ایمان کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، کہتے بیٹا تو نے تو مجھے یہ چھوڑ دیا نا کہ میرا باپ ہے، اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں ایک دفعہ بھی آ جاتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ تو اسلام کا دشمن تھا، تو پیارے پیغمبر کا دشمن تھا، میں تجھے کبھی معاف نہ کرتا۔ یہ آپ کا ایمان ہے، ایسا ایمان کسی کے اندر ہو نہیں سکتا۔ ہمارے اندر جتنا بھی ایمان ہو، جب کبھی اولاد کی بات آتی ہے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آخر جی بیٹا ہے، اولاد ہے، اب گھر کے معاملات ہیں، کیا کریں، مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ کون شخص ہے، ایسی کوئی مثال کوئی لا کے تو پیش کرے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کے جانے کے بعد میں بھی کمال کا جذبہ ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 سال سے اوپر عمر ہے، اور جناب موقع ایک دفعہ آ جاتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہونے لگتے ہیں، تو آپ نے کہا میں تو اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو یعنی کہ زکوٰۃ میں اور نماز میں فرق کرے گا، جو نماز پڑھتا ہے مسلمان بنتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، میں تو اس کے ساتھ لڑائی لڑوں گا، جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا آگے سے بات کرتے ہیں، ابو بکر اس کے ساتھ آپ کیسے لڑائی لڑیں گے جو کلمہ پڑھتا ہے؟ آپ بڑے غصے میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، کہتے عمر ہے جاہلیت میں اتنا سخت اور اسلام میں آ کے اتنا تو بزدل ہو گیا ہے، اللہ کی قسم میں اس شخص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ پھر جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ واقعی اللہ نے بڑا ان کو کامیاب کیا اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے 100% کامیابی ان کو عطا فرمائی۔ یعنی اتنا جذبہ ابوبکر صدیق، حالانکہ بڑے دھیمے انسان تھے، لیکن ایمان کے مقابلے میں اسلام کے اندر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا،
دیکھو نا بیٹے کو معافی نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو جو جوڑ رہے ہیں. اور پھر ایسے ہی ہوا ہے کہ بعد میں جب عمر، پھر آپ کی نیکیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ماں جی عائشہ نے پوچھا تھا کہ ستاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے کہا، فرمایا آگے سے، ہاں عمر ہیں وہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں. تو کہتے ہیں میرے باپ. تے عائشہ کیا بات کرتی ہو، تیرے باپ کی تو ہجرت والی رات کی نیکیاں ہی اس سے زیادہ ہیں. تو یہ ایک رات جو ہے نا، کہنے کو ایک رات ہے، ہجرت کی رات، یہ بڑا خطرناک سفر ہے، عظیم ترین سفر ہے رسالت کے اندر. اور اس ساتھ میں اگر چلنے والے نبھانے والے ہیں تو وہ کر ہیں. اس لیے جگہ بجگہ اس کا ذکر ہے. اور جناب عمر بعد میں تمنا کرتے تھے، ایک دفعہ وہ کر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا جناب عمر کے پاس، آپ رونے لگے اور آپ کہتے ہیں کاش کہ وہ ان کی ایک رات کی نیکیاں یا ایک دن کی نیکیاں مجھے مل جائیں، مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں. یہ ایک رات اتنی قیمتی ہے. یہ کون شخص ہیں؟ یہ جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. پیارے پیغمبر کے ساتھی ہیں اور آپ کے یہ سسر ہیں. دیکھیں ان کی بیٹی آپ کے گھر ہے، اور اس انداز کی محبتیں کہ جگہ بجگہ جب کبھی، بہت زیادہ روایات ہیں، تھوڑے سے لمحات کے اندر ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا. جب کبھی کوئی آنے والا آتا ہے دیکھتے ہیں تو بس اللہ کے رسول موجود ہیں، ساتھ ابوبکر موجود ہیں. اس انداز کا ساتھ ہے. تو انشاءاللہ وہ ساتھ جو ان کا تھا، زندگی کے اندر تھا، وہ اللہ نے مرنے کے بعد بھی برقرار رکھا کہ یہ پیارے پیغمبر کی قبر ہے، اور ساتھ ان کے دائیں طرف جناب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے. کٹھے ہیں، اب آرام فرما رہے تو کٹھے، کل جنت میں حوض کوثر پہ کٹھے. یہ ایسے صحابی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان جیسے عظیم لوگوں کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دیں، اور ان جیسا ایمان وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. یقیناً مثالی انسان تھے، اور ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کا ایمان ہمارے اندر آ جائے، لیکن ہمارے لیے اسوہ تو ہیں، نمونہ تو ہیں کہ جس قدر جذبات ان کے تھے، آخر کوئی تو کوشش کرے نا. وہ بھی پیارے پیغمبر کو ماننے والے تھے، ہم بھی ماننے والے ہیں. وہ بھی محبتوں کے دعوے دار تھے، ہم بھی کہتے ہیں جی ہمیں بڑی محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں. تو عشق اور محبت کا پتہ تو پھر چل جائے گا نا کہ ہم کیسی محبت کرنے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائیں. وصلی اللہ علی نبی.